تو اللہ تعالیٰ آپ کے اسی عمل کے برکت سے آپ کی پوری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، چاہے وہ جانے انجانے میں ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے گا، کیونکہ اللہ جو ہے اس عشرہ میں بہانے تلاش کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا بہانہ، چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے اللہ کے خزانے کھول دے گا، روحانیت کے، مال کے، عزتوں کے، کہ آپ خود حیران پریشان ہوں گے کہ یہ چیزیں آپ کو کس طرح مل رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید بادشاہ سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہے، نیمرولوجسٹ ہیں، اور بہت زبردست ہمیں وظائف سے معجزات پر عمل بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، رمضان ختم ہونے والا ہے اور تقریباً ہاف سے زیادہ تو ہو چکا ہے، اب ہم تیسرے عشرے میں انٹر ہونے والے ہیں، اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس میں روحانی طاقت کے حوالے سے پوچھیں گے۔ جو مین میرا ٹاپک ہے کنگ زوڈک سائن کے سب سے زیادہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر روحانی جو طاقتیں ہیں وہ انکریز کریں گی، جس کی وجہ سے ان کی چھٹی حص اور اس کے علاوہ پاور، ان کو انرجی ملے گی روحانیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ سب کے لیے۔ اور اس کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ روحانی طاقتوں کے حوالے سے، اور ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے عمل بھی پوچھیں گے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ایسا کیا عمل کریں جو ان کے رزق کے حوالے سے ان کے لیے زبردست یہ جو ماہ رمضان جاتے جاتے ان کو فائدہ دے کے جائے۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے منی فریم کی، یہ جیم سٹون کا ایک فریم ہے، ٹری ہے۔ یہ اگر آپ اپنے کمرے میں رکھیں گے یا بزنس جہاں پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں آفیسز میں رکھیں گے تو پیسہ کھینچا چلا آئے گا۔ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، باقی اس کے حوالے سے سر سے بھی پوچھتے ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے، اگر آپ لوگ یہ منگوانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس چلے، نہیں چل رہا، اس طرح سے قرضوں میں ڈوبے میں کچھ بھی ہے، اس کا اورا کی جو انرجی ہے نا وہ آپ لیں، اور اپنے بزنس والی جگہ پہ، گھر یا کمرے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، پیسوں کی جہاں پیسے رکھتے ہیں اس جگہ پہ بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے فلک، بالکل سر یہ روحانی طاقتوں کے حوالے سے ذرا لوگوں کو بتائیں۔ تو رمضان کا عشرہ بھی آخری مطلب بالکل انٹر ہو گئے ہیں ہم لوگ، بالکل۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ چیزیں اور برکات اس کی سمیٹ سکیں۔ دیکھیں فلک، اس میں رمضان کو اگر دیکھیں نا تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کیونکہ رحمت جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہوتی ہے اس ٹائم کی، کہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو اتنی زیادہ اہمیت اور فاتحیت دی ہے کہ اس میں آپ نے پوری راتوں میں لیلۃ القدر جو ہے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، جو کہ طاق راتوں میں ہے، اور آپ ہر طاق رات میں جو عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طاق رات کی عبادت کا صلہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا رکھا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کی آپ سمجھیں کہ جو رحمت ہے وہ اس طرح برس رہی ہوتی ہے ہر طاق رات میں بھی، بلکہ ہر رمضان کی رات میں ہی اس طرح وہ رحمت برس رہی ہوتی ہے کہ اس عشرے کو مخصوص کر دیا ہے جنت سے خلاصی کے اوپر، کہ اس عشرے میں جنت سے جو ہے وہ لوگ جو کہ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں، آپ پورے 2 عشروں میں محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ اس عشرے میں بھی اسی تقوی کے اوپر برقرار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے نامہ اعمال جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ آپ لوگوں کے دائنے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ عشرہ روحانیت کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کن لوگوں کی روحانیت بڑی معراج پہ ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے مختلف زاویے ہیں، اس میں ہم زوڈک سائن کے زاویے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم ناموں کے زاویے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی روحانیت بڑی معراج کے اوپر ہوتی ہے، ان کی روحانیت جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگواری اور پازیٹیوٹی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس اس میں چند نام ایسے ہیں، چند زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ کوئی بھی وہ عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی بھی ریاضت کر رہے ہوں گے، یا کوئی بھی ایسا عمل ان کی زندگی میں ہو رہا ہوگا کہ جس سے وہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، چاہے آپ اللہ کی جو مخلوق ہے، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، آپ اگر صدقے دل سے، رحم دلی سے انہی کے اپنی حسب توفیق کچھ بھی ڈال دیں، اپنے روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ہی ان کو ڈالنا شروع کریں، تو اللہ جو ہے وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل جو ہے اس کو پسند اگر کر لیتا ہے، آپ کا عمل وہ مقبول ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اسی عمل کے برکت سے آپ کی پوری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، چاہے وہ جانے انجانے میں ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے گا، کیونکہ اللہ جو ہے اس عشرہ میں بہانے تلاش کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا بہانہ، چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے اللہ کے خزانے کھول دے گا، روحانیت کے، مال کے، عزتوں کے،
کہ آپ خود حیران پریشان ہوں گے کہ یہ چیزیں آپ کو کس طرح مل رہی ہیں. اسی اعتبار سے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنے کام کی جگہ کے اوپر برکت لا سکتے ہیں. کام کی جگہ پر اگر برکت لانی ہے تو اس میں 2 طرح کے ہم لوگ اعمال بتا سکتے ہیں. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ آپ اس جیم سٹون کو اپنے اورا کو اچھا اور خوبصورت اور بہتر رکھنے کے لیے جو ہمارے رکھ سکتے ہیں. سامنے پڑا ہوا. بالکل. یہ بیسیکلی منی، فریم، رسپیکٹ، عزت اور لوگوں کو کشش اختیار کرنے کے لیے یہ اسپیشلی طور کے پر اس کو ڈیزائن کیا میں نے. اب اس کے ساتھ ایک اور قرآنی عمل ہوتا ہے. اب وہ قرآنی عمل جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا ہے. تو سب سے بہترین اس کا جو طریقہ ہوتا ہے اپنے کام کی جگہ کے اوپر لوگوں کی فراوانی بڑھانا، لوگوں کی آمد و رفت بڑھانا، لوگوں کے آنے سے آپ کے رزق میں بڑھاوا ہونا. بالکل. اس اعتبار سے یہ ہے کہ آپ اپنے کام کی جگہ کے اوپر نا سورہ والضحیٰ جو ہے اس کو آپ چلائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو چلانے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے. سورہ والضحیٰ جب آپ نے چلانی ہے تو آپ اس کی یا تو آڈیو جو ہے وہ اپنے ایک USB میں ریکارڈ کر لیں. کم سے کم 100 مرتبہ اس کی ریپیٹیشن ہو. ٹھیک ہے. 100 مرتبہ کی ریپیٹیشن ہو اور اس ریپیٹیشن کو آپ وہاں پہ ایک LCD فکس کر لیں، لیپ ٹاپ فکس کر لیں، کوئی بھی چیز فکس کر لیں. اس میں آپ نے اس کی ریپیٹیشن کو چلانا شروع کرنا ہے اور اس میں جو فرنٹ کے اوپر ویڈیو چلے گی نا اس ویڈیو میں بہتا ہوا پانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ فاؤنٹین، آبشار جو ہے آبشار وہاں سے بہہ کے آ رہی ہو، یعنی کہ پانی جو ہے وہاں سے آپ کے طرف آ رہا ہو. ٹھیک ہے. پانی کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. پانی جو ہے وہ نظام زندگی ہے. آپ کی باڈی میں، ہیومن باڈی میں بھی مور دین 70% جو ہے یہ واٹر لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کے ساتھ آپ کا مزاج بہت مماثلت رکھتا ہے اور پانی کا اسپیسیفک ڈائریکشن سے آپ کے کام کی طرف آنا آپ کے کام کی جگہ پر رزق اور برکت کو بڑھا دیتا ہے. اب اس میں جو میں نے آپ کو ایک عمل بتایا ہے سورہ والضحیٰ کا، دوسری چیز اس میں یہ بتائی ہے کہ آپ نے جو اس کی ویڈیو اوپر سلیکٹ کرنی ہے وہ آپ نے وہ رکھنی ہے کہ جس میں پانی بہتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اب اس کی تیسری جو چیز اس میں آپ نے دیکھنی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے ڈائریکشن، کہ یہ کس ڈائریکشن سے آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے. اب اس ڈائریکشن میں جیسے کہ کوئی بزنس ہے، کوئی کام ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی بیکری آئٹم ہے، کوئی آفس ہے، آپ کی کوئی کاؤنسلنگ ہے، سروسز ہیں، یا ایون آپ کا اپنا گھر بھی ہے. گھر میں بھی اگر آپ اپنی عزت اور برکت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ اپنے گھر کے اسپیسیفک اس کونے میں رکھنا ہے. اب اس کونے کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ وہ ڈائریکشن آپ نے رکھنی ہے نارتھ اور ویسٹ سائڈ کے اوپر، یعنی کہ ایک سائڈ کے اوپر نارتھ اور دوسری سائڈ کے اوپر ویسٹ. اس کے بالکل درمیان میں آپ نے وہ چیز رکھنی ہے. ٹھیک ہے. LCD رکھ لیں، لیپ ٹاپ رکھ لیں، مانیٹر رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھ لیں. سورہ والضحیٰ کی 100 دفعہ ریپیٹیشن چلا دیں اور فرنٹ کے اوپر آپ نے لگانی ہے آبشار. آبشار. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں سامنے چل رہی ہے. میں وہی دیکھ رہا تھا کہ تو وہ آپ نے بھی رکھی سامنے ہوئی ہے چل آفس رہی میں ہے. اپنے رکھی تو ہوئی. یہ جو ڈائریکشن ہے نا یہ آپ کے کام کی جگہ کے اوپر برکت لے کے آتی ہے. اچھا چھوٹی سی ہم ایک بات جی. کرو. مجھے یہ تقریباً 1 ویک پہلے ایک خواب بھی ایسا آیا بالکل کہ سمندر جیسے کراچی کا جیسے سمندر ہے نا اکثر، بالکل لیکن وہ پانی بہت صاف تھا اور آگے دور تک پانی اور اس پہ میں چل رہا ہوں اور دھوئیں اڑ رہے ہیں، مطلب صاف پانی تھا. تو یہ دیکھیں مجھے اس طرح خواب آتے میں ہیں. پانی کو دیکھنا، خواب میں گرینری کو دیکھنا، اچھا. خواب میں بلیو کلر کو دیکھنا، اچھا. یہ آپ کی وسعت کی طرف انڈیکیشن ہے. آپ کو عزت ملنا، خوشحالی ملنا، برکت ملنا، وسعت ملنا. تو خواب میں جو لوگ اکثر پانی دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، ان کی عزت کا بڑھاوا اور رزق میں خوشحالی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اچھا. اچھا. تو یہ ریمیڈی آپ دیکھیں گے، یہ جو میں آپ کو سورہ والضحیٰ کی ریمیڈی بتائی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا والیوم بہت اونچا رکھیں. آپ بہت ہی مدھم آواز میں رکھ دیں کیونکہ ہم نے بیسیکلی اٹریکٹ کرنا ہے روحانی طور کے اوپر جو ایک اورا کا نظام ہے. جب آپ نے اورا کو تبدیل کرنا ہے تو اس میں صرف وہاں پہ ایک برکت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اس میں بڑی مدھم آواز میں آپ یہ رکھ دیں کیونکہ میں جو بھی ریمیڈی بتاتا ہوں، جو بھی چیز میں کر رہا ہوتا ہوں نا اس کو میں پہلے خود امپلیمنٹ کرتا ہوں. میں وہ دیکھ رہا تھا آپ نے اپنے آفس میں بھی وہ رکھا ہوا. تو میں اس کو پہلے خود امپلیمنٹ کرتا ہوں، اس سے جو فائدہ بینیفٹس ملتے ہیں پھر وہ میں آگے بتا رہا ہوتا ہوں. تو ایک تو یہ عمل ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کوئی بندش نہیں ہے، آپ اس کو رمضان میں کیا پورے سال میں بھی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کوشش کریں کہ یہ 24 گھنٹے چلتی رہی کرے آپ کے کام کی جگہ کے اوپر. تو آپ کے کام کی جگہ کے اوپر نا لوگوں کا آمد و رفت بڑھ جائے گا. اب اس میں ہم سیکنڈ جو چیز لنک اپ کرتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں رمضان میں ایسے کون سے زوڈک سائنز ہوں گے، ایسی کون سی فیمیلز ہوں گی کہ جن کی روحانیت بڑی معراج پہ ہوگی، جن کی دعائیں بڑی زیادہ قبول ہوں گی. آپ ان سے اپنی دعا کے لیے بول سکتے ہیں، آپ ان سے اپنی شادی کے لیے بول سکتے ہیں، آپ ان سے اپنے زندگی میں مسائل کے سلوشن کے لیے بات کر سکتے ہیں. تو ان کی دعا جو ہے وہ ایک دم سے آپ کو اس عشرے میں لگے گی اور عرش مولا کے اوپر جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اب اس میں جو زوڈک سائنس دیکھیں نا، جن کی انٹیوشنز بہت ہائی ہوگی، جن کی سکس سینس بہت ہائی ہوگی، جن کی اسپرچویلٹی بہت انہینسڈ ہوگی، اس میں پہلا جو زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ ہے ایریز. ایریز.
एरीज वाले लोग, और उसके साथ वो लोग जिनका नाम शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट ए से, अल्फ़ाबेट एल से। ठीक ये है। 2 अल्फ़ाबेट से किसी भी शख्स का नाम, या स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके नाम शुरू होते हैं, तो उनको आप अपनी दुआ के लिए बोलें, उनको बोलें दुआ उनको करें। बोलें कि वो आपके हक में दुआ करें, ठीक है, या एरीज हो। या एरीज हो। ठीक है। इसके बाद जो अगले ज़ोडिक्स हैं, या अगले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ, जिनकी रूहानियत बड़ी मेराज पे होगी, जिनकी दुआएं सुनी जाएंगी, वो हमारे पास फिर आ जाता है टॉरस। टॉरस। इसमें भी अल्फ़ाबेट आ जाता है या तो बी या डब्ल्यू, डब्ल्यू। कि ऐसी फीमेल्स या ऐसे लोग जिनका नाम बी से शुरू होता है, डब्ल्यू से शुरू होता है, आप उनको नाम लेके अपने लिए दुआ का बोलें। ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है, वो आ जाता है विर्गो। विर्गो वाले जो ज़ोडिक साइंस वाले लोग हैं, या विर्गो से रिलेटेड जो फीमेल्स हैं स्पेशली, उनकी दुआ भी एकदम से अर्श के ऊपर कबूलियत का शर्फ अख्तियार करेगी। और इसमें वो जो लोग आते हैं उनका नाम हो सकता है या तो पी से, या फिर GH यानी कि गाइन से। तो ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे किसी का भी नाम शुरू होता है, जैसे गौसिया है, परवीन है, और वर्दा है, बिस्मा है, और लाइबा है, या फिर जो है अनम है। मतलब ये वो नाम है बड़े नेम्स हैं कि जिन के नामों से आप उनको अपनी दुआ का बोल दें। आप उनको कोई भी मकसद हो आपका, लेकिन शरई तौर पे वो नेक होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप दुआ का बोलें तो आपकी दुआ जो है, उनकी की गई दुआ आपके लिए इस आखिरी अशरे में इंशाल्लाह कबूल होगी। और स्पेशली अगर आपका नाम ही खुद का ये है, तो आप अपने लिए भी दुआ करें। आप अपने लिए दुआ करें तो आपकी रूहानियत बड़ी मिराज पे होगी, आपकी दुआएं जो है अर्श मल्ला तक पहुंचेंगी और शरफ़ कबूलियत बख्श करेंगी। सर, अगर किसी का वर्गो है और उसका नाम Z से है, तब देखिए हमने इसको दोनों तरह से रिलेट किया, ठीक है, ज़ोडिक साइन से भी और नेम से भी। तो आपका ज़ोडिक साइन कुछ भी हो, लेकिन आपका नाम इसमें फॉल होता है, तो तब भी आप शरफ़ दुआ जो है कबूल होगी। और अगर आपका नाम नहीं फॉल होता, लेकिन ज़ोडिक साइन आपका ये है, तो तब भी आप लोगों की रूहानियत जो है बड़ी मेराज पे होगी। तो ये 2 तरह की रेमेडीज हैं, ठीक है। फलक जल्दी नहीं करें, ये 2 तरह की रेमेडीज दी हैं। अभी पहली चीज़ जो कि मैं बात कर रहा था, सूरह वद्दुहा की तो हो गई जी सर। अब इसमें जो विर्द या वजीफ़ा आपने पढ़ना है अपने रिस्क की कुशादगी के लिए, ऐसे लोग जो कि ये अमल नहीं कर सकते, सूरह वद्दुहा का हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्पेशली LED खरीदे, LCD खरीदे, लैपटॉप खरीदे, तो हर एक के लिए नहीं पॉसिबल। तो इसमें वो अमल जो कि आप इस आखिरी अशरे में कर सकते हैं, वो एक छोटी सी दुआ है जो कि आप कर सकते हैं, और वो दुआ मैं आपको भिजवाऊंगा कि आप उसको स्क्रीन के ऊपर चला दें, ठीक है। ये छोटी सी दुआ है जिसमें अल्लाह ताला के आपने मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारना है। जैसे कि आप 3 मरतबा रिपीट करेंगे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ठीक है, या रब्बे या रब्बे या रब्बे, या हय्यू या कय्यूम, अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमल आज़मी अन तुरज़िक़नी रिज़्क़न वसीयन हलालन तय्यबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कि अल्लाह ताला तो रहीम व करीम है, यू हय्यू है, यू कय्यूम है, मुझे अपनी अज़मतों के सदक़े, अपनी फजीलतों के सदक़े, अपने बरकतों के सदक़े मुझे रिस्क की कुशादगी अता फरमा, और हलाल रिस्क की कुशादगी अता फरमा। क्योंकि रिस्क की कुशादगी के लिए तो लोग दुआ मांगते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि हलाल रिस्क की कुशादगी अता फरमा। इतना हलाल रिस्क अता फरमा कि आपकी निगाह भी जो है वो हराम की तरफ ना जाए। तो ये दुआ जो है मैं आपको भिजवा दूंगा, इसको हर शख्स जो है एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ना शुरू करे तो अल्लाह ताला करम करेगा। इस आखिरी अशरे में की गई जो इबादत है उसका सवाब या उसकी फजीलत जो है आपको पूरा साल मिलती रहेगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत ज़बरदस्त। और सर का लाइव भी चलता है नाजरीन, किस टाइम पे चलता है वो भी बताइएगा? 5 मिनट बाद शुरू होने 5 मिनट बाद शुरू होने वाला है। 11 से 12 बजे लाइव प्रोग्राम है, और आप इसको रमज़ान के पूरे महीना में ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ंजानी टीवी के ऊपर लाइव यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं। और नाजरीन इसलिए मैं जल्दी भी कर रहा था ताकि मैं टाइम देख रहा था कि सर के पास टाइम शॉर्ट है। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। इस तरह के आगे भी जो अमल होंगे, चीज़ें होंगी जो अल्लाह के करीब आपको करेंगी, वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।